فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر معلوم کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہم آپ کی اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے رسول کی مان لی، پس آپ ہمیں گواہوں میں لکھ لیجئے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی، اور اللہ تعالیٰ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو دیکھ لیا کہ اپنی گمراہی، کجروی اور کفر و انکار سے یہ ہٹتے ہی نہیں، تو فرمانے لگے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو میری تابعداری کرے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے۔ اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا مددگار بنے، لیکن پہلا قول زیادہ قریب ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے میں میرا ہاتھ بٹانے والا کون ہے، جیسے کہ نبی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے۔ میرے قبیلے کے لوگ قریش تو کلام اللہ کی تبلیغ سے مجھے روک رہے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ شریف کے باشندے انصار کرام رضی اللہ عنہم اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے، رسول اللہ کو جگہ بھی دی، آپ کی مدد بھی کی، اور جب آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو پوری خیر خواہی اور بے نظیر ہمدردی کی ساری دنیا کے مقابلے میں اپنا سینہ سپر کر دیا، اور رسول اللہ کی حفاظت، خیر خواہی اور آپ کے مقاصد کی کامیابی میں ہماتن مصروف ہو گئے، رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی اس آواز پر بھی چند بنی اسرائیل نے لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تائید کی، تصدیق کی اور پوری مدد پہنچائی، اور اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتارا تھا، یعنی انجیل۔ یہ لوگ دھوبی تھے اور حواری انہیں ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شکاری تھے۔ صحیح یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو سینہ سپر ہو جائے؟ اس آواز کو سنتے ہی زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، پھر بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی قدم اٹھایا۔ پس رسول اللہ نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں شاہدوں یعنی گواہوں میں لکھ لیجئے۔ اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک امت محمدیہ میں لکھ لینا ہے۔ اس تفسیر کی روایت سندن بہت عمدہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، انہیں مروا دینے اور سولی دینے کا قصد رکھتے تھے، جنہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کے کان عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے کہ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت کر رہا ہے اور رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ اپنی خباثت، خیانت، کذب و دروغ میں معاذ اللہ یہاں تک بڑھ گئے کہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا اور بڑے بڑے بہتان آپ پر باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنی فوج کو بھیجا کہ اسے گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے دو۔ فوج یہاں سے جاتی ہے اور جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ناکہ بندی کر کے پھر گھر میں گھستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتے ہیں اور اس گھر کے روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں
اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب یعنی کراس پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکر تھا کہ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی تھی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی رہ پڑے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں مکر آتے ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم تو ان سے بہتر مکر کرنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں اور آپ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے تابعداروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلاف کا فیصلہ کر دوں گا۔ پس کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ جسے ہم اے نبی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اے عیسیٰ اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو فوت کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی میں آپ کو مارنے والا ہوں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھاتے وقت شروع دن میں 3 ساعت تک فوت کر دیا تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 ساعت تک فوت رکھا پھر زندہ کیا۔ وہب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک موت رہی پھر زندہ کر کے اٹھا لیا۔ مطر وراق فرماتے ہیں یعنی میں آپ کو دنیا میں پورا دینے والا ہوں۔ یہاں وفات موت مراد نہیں۔ اسی طرح ابن جریر فرماتے ہیں توفی سے یہاں مراد ان کا رفع ہے یعنی اٹھا لیا جانا، اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وفات سے مراد یہاں نیند ہے، جیسے اور جگہ قرآن حکیم میں ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو رات کو فوت کر دیتے ہیں یعنی سلا دیتے ہیں۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرتی انہیں ان کی نیند کے وقت۔